اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانی بھائیوں، آج ہم دینی جماعتوں پر بات کریں گے۔ میں شروع کرتا ہوں لیاقت بلوچ سے۔ 1978 کا واقعہ ہے۔ میں پاکستان یوتھ کونسل کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھا اور لیاقت بلوچ اس وقت اسٹوڈنٹ لیڈر تھا۔ میں اس بندے کو اس وقت سے جانتا ہوں۔ میں اس کے سکول ہیرا منڈی میں موجود ایک پرائیویٹ سکول میں بھی ان سے میری ملاقات ہو چکی ہے، بہت زیادہ میٹنگیں ہو چکی ہیں۔ یہ بندہ پٹھانوں کو برداشت نہیں کرتا، یہ بندہ دوغلا ہے، اور جماعت اسلامی کی ناکامی کے اسباب کی جو بڑا سبب ہے وہ لیاقت بلوچ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ IGI یہ لیاقت بلوچ کی اخراج تھی، اور شریفوں کو وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ تک پہنچانے کے لیے لیاقت بلوچ ہی سیڑھی تھی۔ آپ کو یہ بھی بات یاد ہوگی کہ قاضی صاحب نے جماعت اسلامی کو بہت زیادہ اٹھایا، بہت زیادہ میڈیا پر لایا۔ جماعت اسلامی میں لوگ دھڑا دھڑ شامل بھی ہونے لگے۔ تو عمران خان کی تربیت قاضی صاحب نے کی، یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، اور قاضی صاحب کے ہر وقت ہاتھ پکڑ کر عمران خان ہر جگہ جاتا تھا، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ تو یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ قاضی صاحب کے دور میں لیاقت بلوچ کی معرفت جب عمران خان پنجاب یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پر لیاقت بلوچ کے غنڈوں نے عمران خان پر حملہ کیا تھا۔ یہ لیاقت بلوچ ہی ہے جس نے مسلم لیگ نون سے بہت زیادہ مالی اور ٹیکنیکل فائدے حاصل کیے ہیں، حتیٰ کہ جماعت اسلامی کے بہت سے پروجیکٹ کو بھی نون سے اس بندے نے لیے ہیں۔ یہ نون والوں کا ذاتی بندہ ہے۔ جب بھی امیر جماعت اسلامی کوئی قدم اٹھائے گا تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمیشہ ہر آنے والے امیر جماعت اسلامی کو مس گائیڈ کرنے والا لیاقت بلوچ ہے۔ میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں۔ پاکستان کے اندر جب رشیا کے ساتھ، ہم تو کہتے ہیں نا کہ رشیا افغانستان میں آیا تھا، افغانستان والوں نے رشیا کو خود بلایا تھا اپنی حفاظت کے لیے، ریاست کی ریٹ قائم کرنے کے لیے رشیا کو بلایا تھا، اور ہم نے اور افغانستان کے ملا نے جہاد کا ایک سلسلہ کھڑا کیا تھا۔ تو امریکہ بہادر بھی آ گیا تھا، تو اس وقت یہی جماعت اسلامی تھی کہ اس کا ایک جہادی ونگ تھا، حزب اسلامی، حزب المجاہدین کے نام سے۔ اسی طریقے سے حرکت المجاہدین تھا، اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے بھی جہادی ونگ تھے، اور مولانا سمیع الحق کے بھی جہادی ونگ تھے۔ اسی طریقے سے ساری جماعتوں کے مذہبی جماعتوں کے، اور یہ ساری مذہبی جماعتیں امریکہ کے لیے استعمال ہوتی رہیں اور افغانستان میں جنگ کرتی رہیں۔ یاد ہوگا ڈالر تو بہت ملے تھے نا، ہماری دینی جماعتوں کو ڈالر بہت ملے تھے۔ جب میں صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، جب افغانستان میں کوئی بچہ اور مجاہد شہید ہو جاتا یا مارا جاتا تو وہ ملکیت جتانے کے لیے ساری تنظیمیں بڑھ بڑھ کر جاتی تھی کہ یہ ہمارا بندہ تھا، یہ ہمارا ساتھی تھا، یہ ہمارا مجاہد تھا، کیونکہ اس کے ڈالر ملتے تھے۔ یہ ہماری پاکستان کی دینی جماعتیں پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے
امریکہ کے اشارے پر قائم و دائم رہی۔ مجھے مولانا عبدالستار خان نیازی نے زندگی کی آخری ایام میں بہت کچھ بتایا اور بہت کچھ سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ امریکہ تھا اور امریکہ کی پاکستان میں مداخلت تھی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے دور میں تو جنرل نہیں بنتا تھا جب امریکہ کی منظوری نہ آتی تھی۔ یہ مولانا عبدالستار خان نیازی کے تحریراً اور زبانی یہ الفاظ تھے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم آپ کے والد مفتی محمود کی بھی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، بلکہ ہم تو اتحاد البین المسلمین کے داعی ہیں۔ ہم مولانا عبدالستار خان نیازی کے سپاہی ہیں اور اتحاد البین المسلمین کے سپاہی ہیں۔ ہم فرقہ واریت پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ ہم قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر اٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی فرقے کا لیبل ساتھ لگا کر نہیں اٹھنا چاہتے۔ میرے بھائیوں، سنو مولانا فضل الرحمان، پہلے یہ ساری دینی جماعتیں امریکہ کے کہنے پر افغانستان کے اندر لوگوں کو بھیجتے رہے اور جہاد کرتے رہے۔ پھر وقت آتا گیا اور چلا گیا، اور پھر کیا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ 9/11 ہوا، اور پھر وہی امریکہ تھا اور وہی ریاست پاکستان تھی جنہوں نے کہا تھا کہ یہ جتنے مجاہدین ہیں یہ دہشت گرد ہیں۔ کیا ہوا؟ وہی جو ان جماعتوں کے جماعت اسلامی ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو یا جمعیت علماء پاکستان ہو، اہل حدیث ہو، قاضی سعید ہو، حافظ سعید ہو، یہ جتنی تنظیمیں ہوں، تو پھر ان سب پر امریکہ کی چھڑی چلی تھی نا۔ یاد ہوگا نا جب مشرف نے کہا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، تو وہی سب سے پہلے پاکستان تھا، پھر ان ساری جہادی تنظیموں کا لدم قرار دیا گیا اسی ریاست نے بنائی تھی یہ ساری تنظیمیں، اور اسی ریاست نے پھر کالعدم قرار دیا۔ تو ریاست ہماری ماں جیسی ہے، ہم تو ریاست کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہم نے کہا ہے بھائی ٹھیک ہے، بھائی ریاست نے کہہ دیا کہ یہ سارے جہادی ہیں، یہ فسادی ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ 80,000 پاکستانی مارے گئے اور 200 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا۔ تو جب MMA بنی تو ساری دینی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر تھیں نا، یہ بھی یاد ہے نا۔ تو پاکستانیوں نے کس طریقے سے آپ کو ووٹ دیے تھے وہ بھی بات یاد ہوگی کہ 89 غالباً آپ کے MNA تھے، اور بلوچستان کے اور KPK میں آپ لوگوں کو حکومت دی تھی نا۔ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام والے نے خوب عیش کی تھی، وہ یاد ہے نا۔ جب مرکز میں بھی وزارتیں تھیں اور دھڑا دھڑ سرکاری گاڑیاں تھی اور ریاست کا پیسہ تھا اور آپ لوگوں کی عیاشیاں تھیں، وہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو، اور مشرف کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا جب لال مسجد میں معصوم لوگوں کو فاسفورس بم کے ساتھ جلا دیا گیا، راکھ بنا دی گئی تھی، وہ بھی وقت یاد ہے نا۔ کیا ہوا تھا تو آپ لوگ خاموش تھے۔ تو میں نے کہا تھا ایک جماعت اسلامی کا، چونکہ جماعت اسلامی والوں کے ساتھ میرے بہت زیادہ دوستی ہیں، تعلقات ہیں، رشتہ داری ہیں ان سے، تو میں نے ان کو کہا تھا دیکھو ہم نے آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچا دیا، پوزیشن کرو مشرف کی اور پاکستان میں نفاذ شریعت کے لیے جدوجہد کرو۔ تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، اپوزیشن نہیں کی تھی۔ تو میں نے کہا تھا کہ تمہارا نشان مٹ جائے گا۔ پاکستانیوں نے آپ لوگوں پر اعتماد کیا اور آپ نے اعتماد کو ٹھیس گئی، پھر اس کے وقت آپ کا زوال شروع ہو گیا، دینی جماعتوں کا زوال شروع ہو گیا۔ آج آپ لوگوں کا اینڈ ہو چکا ہے پاکستانیوں۔ پاکستان کے اندر دینی جماعتیں بالکل ختم ہو چکی ہیں، مر چکی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ان پر عذاب اور قہر نازل ہوا ہے جو دین کے نام پر اور دین کو فروخت کرتے رہے اور دین کے نام پر سیاست کرتے رہے اور بیچ رہے دین کو، اسلام کو۔ ختم ہو چکے ہو تم لوگ،
तुम लोगों ने इस पाकिस्तान की सरजमीन पर गरीबों के साथ धोखा किया है, मासूम मुसलमानों के साथ धोखा किया है। तुमने अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को मराया है। तुम लाखों लोगों के, लाखों मुसलमानों के कातिल हो। आज तुम शर्मिंदा हो। आज जिस तरीके से, एक और बात, बैनुल मुस्लिमीन की जमात है, नासिर साहब की जमात है ना, वहदतुल मुस्लिमीन, आज पीटीआई वालों ने कहा है कि हम उसमें शामिल होते हैं, हमारे जो कैंडिडेट जीते हुए उसमें शामिल हो जाएंगे। तो तकलीफ होना शुरू हो गई है अमेरिके को, और रियासत के अंदर जो अमेरिके के एजेंट है उनको भी तकलीफ होना शुरू हो गई है कि ये तो मजहब है अहले तशीह वालों का, और ये तो है ईरान वालों का, और ये कार्ड खेला है इमरान खान ने, बड़ा ज़बरदस्त कार्ड खेला है। अमेरिका को भी पता चल जाए, अगर अमेरिका पाकिस्तान में मुदाखलत करेगा तो हम भी आज़ाद हैं, तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। हम ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हो सकते हैं, हम चीन के साथ खड़े हो सकते हैं, हम रशिया के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी गुलामी हम कबूल नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के अंदर वो दीनी जमातें जो मजहब के नाम पर फिरके वारियत की आग जलाते थे, चाहे वो हक नवाज झंगवी हो जिसने अमेरिकी से डॉलर लिए थे। मैं ये बात बताता हूँ, जब ईरान के अंदर खमीनी का इनकलाब आया था और अमेरिका खौफजदा हो गया था क्योंकि उन्होंने मुर्दाबाद अमेरिका कहा था, तो फिर क्या हुआ, उस इनकलाब को, इनकलाब की होती है जहाँ आता है तो फिर वो सफ़र करता है। तो फिर उसने क्या किया था, जंग से एक मुल्ला को खरीद लिया था, आम सा मुल्ला था, और उसने एक नारा लगाया था, शिया काफिर है, उसको कत्ल करो, और पूरे पाकिस्तान के अंदर कत्ल गारत का बाजार गर्म किया गया था। फिरके वारियत की आग में लोगों को धकेल दिया गया था, पाकिस्तान की शनाख्त को तारीख कर दिया गया था। और वो ऐसा वक्त था कि गैर मुस्लिमों को तो कहते थे हम कबूल करते हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन शिया को हम कबूल नहीं करते थे। वो कौन लोग थे, वो अमरीकी एजेंट थे जो पाकिस्तान के अंदर खून खराबा करके मुसलमानों को तकसीम करना चाहते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अब्दुल खान न्याजी ने 1990 के अंदर कौमी असम्बली से एक बिल पास कराया था, इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन, और सारे मकतबा फ़िक्र को इकट्ठा किया था कि सारे मुसलमान हैं, कोई किसी को काफिर नहीं कह सकता था, कोई सहाबा की गुस्ताखी नहीं कर सकता, कोई दीन के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने आमीन कहा, और वो अब भी कौमी असम्बली से पास शुदा बिल पड़ा हुआ है, लेकिन लोगों के हाथ कांपते हैं अमेरिका के खौफ से, क्योंकि अमेरिका तकसीम करता है मुसलमानों को। मैंने 36 साल सर्विस में बच्चों को कहा है कि जब हम कहें शिया काफिर है, ठीक है, जब हम कहें कि वहाबी काफिर हैं, ये सारे मजहब जब एक दूसरे को काफिर कहते हैं तो मुसलमान कहाँ गए, मुसलमान तो नहीं है फिर। तो इसलिए जो कहते हैं फलां काफिर है वो काफिर होगा, जो मुसलमानों को कहता है कि वो काफिर है वो काफिर होगा। सारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा ये अकीदा है, हमारा ये यकीन है। आज ये मैं वीलॉग इसलिए कर रहा हूँ कि दीनी जमातों के लिए आज मैं उनको अपील करता हूँ, खुदारा मौलाना फजल रहमान आपको खैरात नहीं दी गई, आपको सदर नहीं बनाया जाएगा, आप भी अब उठो, सियासत करो, दीनी जमातों की सियासत करो, अमेरिका मुखालफत की सियासत करो, और इमरान खान के साथ बेशक नफरत करो, उसके नज़रियात से नफरत करो, लेकिन अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाओ, पूरी कौम तुम्हारे साथ खड़ी होगी। जिस तरीके से इमरान खान के साथ खड़ी है, सिर्फ अमेरिका मुखालफ उसने नारा लगाया है, तुम भी आओ। मैं जमीयत उलमा पाकिस्तान के, वो तो मर चुके हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान के काबरीन मर चुके हैं,
اب لبیک والے موجود ہیں. میں سعد رضوی سے گزارش کرتا ہوں، اٹھو اور امریکہ مرد آباد نعرہ لگاؤ، پورا پاکستان تمہارے ساتھ ہوگا. اب اس وقت پاکستان کے اندر امریکہ مرد آباد چلے گا، امریکہ مرد آباد چلے گا. اور پاکستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں ایک ہو جاؤ، پاکستانیوں ایک ہو جاؤ اور مل کر پاکستان کو سپر پاور بناؤ. خدا حافظ.